بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی بات میں ہم بات کریں گے اشفاق صاحب کی بات ہے، زاویہ کی بات ہے۔ خوبصورت ایک بات ہے جو موٹیویشن کے لیے ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ ہم ڈیروں پر جاتے تھے، بابوں سے ملتے تھے، بابا جی سے ملتے تھے، اور وہ فہم، وہ علم، وہ سوچ ہمیں وہاں سے ملتی تھی جو کسی بھی کتاب میں، کسی بھی مدرسے میں، کسی بھی تعلیمی ادارے میں ہمیں نہیں ملتی تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بابا کے ڈیرے پر بیٹھا تھا، وہاں ایک لڑکا آتا تھا، اشرف نگاری اس کا نام تھا۔ وہ بڑا ہی سوشل ورکر تھا، لوگوں کی خدمتیں کرتا تھا اور بابا کے ساتھ بڑی عاجزی کے ساتھ پیش آتا تھا۔ اور مجھے معلوم تھا وہ پتنگ کا بڑا شوقین تھا، پتنگ اڑاتا تھا، جو بھی اسے وقت ملتا تھا ڈیرے سے جاتا، پتنگ اڑاتا، اور یہاں جو ہم سے باتیں ہوتی یا لوگ جو بھی آتے تو ان سے پتنگ کی باتیں کرتا، ڈور کی باتیں کرتا اور اپنے دلچسپی کی باتیں کرتا۔ کہتے ہیں اشفاق صاحب، تو میں نے ایک مرتبہ اشرف سے کہا کہ یار اشرف، تم لوگوں کی خدمت بھی کرتے ہو، بابا کے ڈیرے پر بھی آتے ہو، اس کے بعد جو وقت ملتا ہے تم پتنگ اڑاتے ہو، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگوں کی خدمت کرنا، بابا کے ساتھ عاجزی کے ساتھ بیٹھنا، وہ فہم لینا، مگر اس کا پتنگ سے کیا تعلق ہے کہ تم ایک جنون کی حد تک پتنگ اڑاتے ہو؟ تو کہتے ہیں اس اشرف النگاری نے مجھے کہا کہ دیکھیں، اگر آپ کو ڈور کا چسکا لگ گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اور کوئی چسکا نہیں لگے گا۔ اب اشفاق صاحب کہتے ہیں میری دلچسپی اور بڑھ گئی۔ میں نے کہا یہ کس طرح کا چسکا ہے کہ یہ ڈور کا چسکا لگ جائے تو کسی اور کا چسکا نہیں لگے گا؟ کہا کہ دیکھیں، جب میں پتنگ اڑاتا ہوں تو بہت اوپر جاتی ہے تو میں اسے دیکھ کر خوش ہوتا ہوں، پھر اس کے بعد کوشش کرتا ہوں اور اوپر جائے، تو جیسے جیسے اوپر جاتی ہے تو مجھے بہت مزہ آتا ہے، مگر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پتنگ میری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے، مجھے نظر نہیں آتی، میرے ہاتھ میں صرف ڈور ہوتی ہے، اور آپ یقین کریں کہ اس ڈور کے ساتھ جو چسکا لگا ہوتا ہے، پتنگ نظر نہیں آتی، مگر ڈور جو آگے پیچھے ہوتی ہے وہ ہاتھ کو چھوتی ہے تو مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ اس مزے میں میں کہتا ہوں کہ اپنی پوری زندگی اس ڈور سے منسوخ کر لوں۔ اب اشفاق صاحب بڑا خوبصورت مقصد نکالتے ہیں، کہتے ہیں یہی وہ چیز تھی جو اس ڈور کو اپنے ساتھ بندھے ہوئے تھی، ایک چیز نظر نہیں آتی مگر اس کی اڑان، اس کے شوق، اس کی چیز اس کے دل پر لگتی ہے۔ صرف چیز نظر نہ آئے، صرف ڈور اس کی ہو اور اس کی نشاندہی کرتی ہے۔ اشفاق صاحب کہتے ہیں یہی ربوبیت ہے کہ جو چیز آپ کو نظر نہیں آتی اس کی نشانیاں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں، اور اس چیز کا چسکا جو آپ کو لگتا ہے تو ساری زندگی نہیں بھولتا، اس چسکے کے آگے اور کوئی اور چسکا نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں ڈیرے پر بہت سے اور بھی لوگ آتے تھے، ایک حاجی صاحب آتے تھے، رحیم یار خان کے تھے، تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے گاؤں جا رہا ہوں، تو بابا نے کہا کہ گاؤں جب راستے سے جاؤ گے تو کس پر جاؤ گے؟ کہا کہ میری گاڑی ہے، گاڑی پر جاؤں گا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ گاڑی جب اندر گاؤں میں جائے گی تو بہت سے بھیڑوں کے ریوڑ بھی ہوں گے، وہ بھی راستے میں آئیں گے۔ تو حاجی صاحب نے کہا بالکل آتے ہیں، وہ آئیں گے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اگر بہت بڑا ریوڑ آ گیا تو تم کیا کرو گے؟ تو حاجی صاحب نے کہا میں ہارن دے دوں گا گاڑی کا۔ کہا کہ ریوڑ اگر بڑا ہو تو پھر کیا کرو گے؟ کہا کہ تھوڑی دیر ٹھہر جاؤں گا۔ کہا کہ اگر ریوڑ آگے سے نہ ہٹے تو تم کیا کرو گے؟ کہا کہ میں اور دیر انتظار کروں گا۔ تو بابا نے کہا کہ ریوڑ کے ساتھ کتے بھی ہوتے ہیں، اگر کتے ہوئے تو کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ کتے جب آئیں گے تو میں چھڑی نکال کر ان کو بھگاؤں گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، ایک کتا ہو تو چھڑی نکالو گے، مگر 3-4 کتے آ گئے تو اس وقت تم کیا کرو گے؟ کہا کہ میں اپنی لاٹھی کو گھماتا جاؤں گا اور کتے بھاگیں گے۔ تو بابا نے کہا کہ دیکھو، لاٹھی تو ایک وقت میں ایک کو لگے گی، اگر دوسرے کتے نے وار کیا یا تیسرے نے کیا یا چوتھے نے تو پھر کیا کرو گے؟ اب حاجی صاحب رک گئے، وہ اس فہم اور علم کو سمجھ گئے، تو اس نے کہا بابا آپ ہی بتائیے کہ میں کیا کروں گا؟ تو بابا نے کہا سیدھا معاملہ ہے کہ اس طرح بیڑوں سے تم مقابلہ کر رہے ہو اور اس طرح تم کتوں سے مقابلہ کر رہے ہو، تم ایک ہو، اتنے بڑے مسائل سے کس طرح مقابلہ کرتے ہو؟ ایک ہی حل ہے
کہ جو گڈریا ہے اس کی جھوپڑی برابر میں ہوگی تو تم اسے آواز دے دو تو وہ اپنے کالو اور بھیڑو سارے کتوں کو بلا لے گا اور ریوڑ کو ہٹا لے گا، ایک ہی لمحے میں تم سارے مسائل سے نکل جاؤ گے۔ اب بہت ہی خوبصورت بات ہے، اشفاق صاحب کہتے ہیں زندگی کا یہی معاملہ ہے، تم اگر جس وقت بھی گڈریے کو آواز دو گے تو دنیا میں جتنے بھی مسائل ہیں، کالو ہے بھیڑو ہے، وہ سب آگے سے ہٹ جائیں گے۔ دنیا کے کتے تمہیں کبھی بھی تنگ نہیں کریں گے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہم گڈریے کو آواز نہیں دیتے، ہم چھڑی نکال کر ایک ایک کتے سے لڑتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں اور اپنے منزل کی طرف نہیں پہنچتے۔ آخری بات اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ استری آپ کی کتنی ہی خوبصورت ہو، استری آپ کے کپڑوں کی سلوٹیں کتنی ہی جلدی ختم کر لے، مگر تب تک استری کام نہیں کرے گی جب تک پلگ میں نہیں آئے گی۔ جب پلگ میں آئے گی تو 1 منٹ کے اندر ساری سلوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ یہی معاملہ زندگی کا ہے، آپ کی اپنے استری کی تار جب اس پلگ سے کنیکٹ ہوگی تب آپ کے ساری سلوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔